صاحب الشفاعة والمقام والحمد واللواء الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وقرة عيوننا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. لیکن اتنی بات میں ضرور کروں گا اور وہ بات اگر میں اپنے جملوں میں آپ تک پہنچا دوں تو میں سمجھوں گا کہ شاید میں نے اپنی محبت اور عقیدت کو بھی پیش کیا ہے، اپنے ایمان اور عقیدے کا اظہار بھی کیا ہے، اور مجھے یہ کہنے کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں کہ آپ سمیت پوری دنیا میں بسنے والا ہر سنی اہل سنت و جماعت کا ہر خوش نصیب فرد اس کا ایمان اور عقیدہ بھی یہی ہے، اور وہ میری بات کی تصدیق و تائید بھی کرے گا، اور سننے کے بعد اللہ کا شکر بھی ادا کرے گا اور مجھ فقیر کو دعا بھی ضرور دے گا۔ وہ جملہ اور گفتگو ذرا پہلے سن لیں، آپ کو کلیئر ہو جائے گا اور یاد بھی رہے گا۔ اور اس کی بنیاد ایک قرآن مجید کی آیت ہے اور فکر ہے، وہ یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کا، میرا اور آپ کا جو طریقہ مسلک مشرب ہے وہ اعتدال کا راستہ ہے، وہ میانہ روی کا راستہ ہے۔ اعتدال اور میانہ روی کے راستے کا نام اہل سنت ہے۔ علماء کے لیے، پڑھے لکھے سب لوگوں کے لیے آیت اس کی دلیل وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا اشارہ کافی ہے، کیونکہ موضوع یہ نہیں۔
اس کو اگر میں اپنے الفاظ میں آپ تک پہنچاؤں اور اس کو آپ تک پہنچاتے ہوئے میرے سامنے قرآن مجید کی آیات بھی ہیں، نبی علیہ السلام کی احادیث بھی ہیں، صحابہ کے اقوال بھی ہیں، اہل بیت اطہار کے فرمان بھی ہیں، اور اہل سنت و جماعت کے مشرب کے تمام اکابرین، وہ حضرت جنید بغدادی ہوں، حضرت خواجہ حسن بصری ہوں، حضور سیدی غوث اعظم ہوں، میرے داتا علی حجویری ہوں، وہ خواجہ اجمیری ہوں، وہ بابا فرید ہوں، وہ شاہ سلیمان توسوی ہوں، وہ پیر سیال لجپال ہو، وہ حضرت خواجہ پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں، وہ میاں شیر محمد شرک پوری ہوں، وہ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ خود ہوں، سب میرے پیش نظر ہیں۔ ان سب کو میں سامنے رکھتے ہوئے جو جملہ کہنے لگا ہوں یاد رکھیں، محفوظ رکھیں، اللہ کا شکر ادا کریں، دعا دیں اور بارگاہ گنج بخش کے فیضان ملنے پہ شکر ادا کریں۔ وہ جملہ کیا ہے میرے ساتھ آپ؟ جملہ یہ ہے کہ اگر ایمان کی دو آنکھیں ہیں، اگر ایمان کی دو آنکھیں ہیں تو ایک آنکھ کا نور صحابہ کی محبت ہے اور ایک آنکھ کا نور حضور کی اہل بیت کی محبت ہے۔ توجہ۔ ایک نعرہ برکت کے لیے لگ گیا، اب گفتگو سننی ہے، مہربانی توجہ۔ جملہ سمجھ آیا؟ دہرانے کی ضرورت تو نہیں کیونکہ وقت مناسب ہے۔ ایمان کی اگر دو آنکھیں ہیں، اگر تو اس ایک آنکھ کا نور صحابہ کی محبت ہے اور دوسری آنکھ کا نور اہل بیت کی محبت ہے۔ اور جملہ مکمل کر دوں، ان دونوں کی محبت کی بنیاد، ان دونوں کی اہل بیت کی ہستیاں ہوں یا صحابہ کی ہستیاں ہوں، ان دونوں کی محبت کی بنیاد محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میں نے نچوڑ بتایا ہے، اپنی فکر کا خلاصہ بتایا ہے، اور ظاہر ہے ذمہ داری بھی ہے، منصب بھی ہے، ایک آنکھ کے حق بھی ہے، وقت کا تقاضا بھی ہے، مناسب انداز سے بات بھی پہنچانی ہے، پیغام بھی پہنچانا ہے۔ بہت سارے سوالوں کا جواب بھی ہے۔ ہمارے شمشیر بھائی تشریف لائے ہیں، ان کے ہاں ایک درس تھا 9 محرم الحرام کو، وہاں میں نے ایک جملہ کہا تھا، اور وہ جملہ میں نے کہا تھا یہ میرا نہیں، یہ میرے داتا علی حجویری کا فیضان ہے۔ پوری دنیا سن رہی ہے، ریکارڈ پر ہے، دنیا سنے گی، بار بار سنے گی، کوٹ کرے گی، اس لیے میں جوش کے ساتھ ہوش قائم رکھ کے بات کر رہا ہوں۔ ایسی بات کرنے لگا ہوں کہ جس کو کسی جگہ پوچھا جائے مجھ سے تو میں جواب بھی دے سکوں، میں بھج نہ جاواں کہ جناب میں نے تو پتہ کو نہیں چلا میں کیا نہ گالو کرساں جی پارا دے ساں۔ میں نے یہ عرض کیا تھا اور عرض کرنے لگا ہوں، اور یہ آپ یاد رکھیں، کام آئے گی بات۔ ہم نے بزرگوں سے یہی سیکھا ہے، اور اتنے عرصے میں طریقہ بھی یہی ہے، کوشش بھی یہی کی ہے میرے ساتھ؟ ایک کلیہ کی بات بتانے لگا، یاد رکھیں، پہنچائیں، ریکارڈ پر رہے۔ مشاجرات صحابہ، ترجمہ کر دیں وہاں، پڑھا لکھا لفظ ہے،
بھئی صحابہ اور اہل بیت کے آپس کے جو معاملات ہیں آپس کے کئی ہیں، مجھے ان کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں، اگر چھیڑا تو پھر اپنی گل دی آپ مخالفت کر ساں، کیا خیال؟ وہ کہیں سننے کو ملے، آپ کو پڑھنے کو ملے، علماء کی بات نہیں، اہل علم کی بات نہیں، جو صرف پڑھنا سمجھنا چاہتے ہیں، آگے پہنچانا نہیں چاہتے، تبلیغ نہیں کرنا چاہتے، ان کی بات نہیں کر رہا۔ اگر کہیں نظر سے گزریں، سننے کو ملیں، تو بچنے کا، حفاظت کا، بچاؤ کا نسخہ کلیہ داتا حضور کے قدموں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے یہ عرض کر دوں، وہی نسخہ ہے جو پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ چپ کر مہر علی۔ ریکارڈ پر رہے، پیرا دینے والی بات ہے، سمجھانے والی بات ہے، چپ کر مہر علی، اتھے جا نہیں بولن دی۔ یہ معاملہ اگرچہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ہے، لیکن میرا ایمان، عقیدہ، طریقہ، مشرق، مسلب، اسلوب یہ ہے کہ کان لپیٹوں، سب کر کے کہو مولا، دعا نال کے کرو، مولا حضور کی بھی محبت عطا فرما، حضور کا ادب بھی عطا فرما، حضور سے نسبت رکھنے والی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام سے نسبت تعلق رکھنے والی ہر شے، وہ ریت کے ذرے سے لے کر، میرے ساتھ ہیں، کرونا مکن تو بعد پہلی باری میں نے بھی پورا ٹائم لبیا کو گل کرن دا، وہ جس شے کی نسبت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے، توجہ ہے جناب کی، جس شے کی نسبت سننے کو مل جائے، پڑھنے کو مل جائے، علم میں آ جائے کہ اس کی نسبت بالواسطہ یا بلا واسطہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے، تو دعا یہ کریں، نسخہ دے رہا ہوں ادب والا، ان صوفیاء اہل اللہ حضور فیض عالم کے اسلوب کو سامنے رکھتے ہوئے یہ پہنچا رہا ہوں، طریقہ اسلوب یہ ہے، پیغام یہ ہے، دعا یہ کریں، مولا اپنے حبیب علیہ السلام کی محبت بھی عطا فرما اور ادب بھی عطا فرما، نبی پاک علیہ السلام کی محبت بھی عطا فرما اور اہل بیت کی محبت بھی عطا فرما، صحابہ کی محبت بھی عطا فرما، جملہ اور قابل توجہ، آقا کی محبت بھی عطا فرما، اور ہر وہ شے، وہ ریت کے ذرے سے لے کر ابو بکر تک، ہاں میں اس سے بڑی کوئی بات نہیں کر سکتا، وہ صداقت کے تاجدار، صداقت کے تاجدار، یار غار، اور جملہ اگلا، صداقت کے تاجدار، یار غار اور یار مزار، وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر جن کی صداقت کی گواہی قرآن دیتا ہے، جن کی امانت کی گواہی رسول اللہ دیتے ہیں، جن کی صحابیت کی گواہی قرآن دیتا ہے، جن کی خدمات پر شاہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارے لیے کیا اسلوب ہے، ہمارے لیے کیا طریقہ ہے، ہمارے لیے کیا سبق ہے، ان معاملات کو دیکھ کر چپ کر مہر علی، اتھے جا نہیں بولن دی، اور دوسرا سبق یہ ہے، مولا آقا کی بھی محبت عطا فرما اور ادب عطا فرما، اور آقا سے نسبت رکھنے والی ہر شے کی محبت عطا فرما اور ہر شے کا ادب عطا فرما۔ میں یہ عمومی بات کر رہا ہوں، یہ بات یاد رہے، چونکہ شان صحابہ عنوان ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اس لیے میں عمومی بات کر رہا ہوں، ورنہ اگر ایک ایک کی فضیلت پہ بات کریں، ان کی شان میں اترنے والی قرآنی آیات کی بات کریں، ان کی خدمات کا تذکرہ کریں، ان کی قربانیوں کا بیان کریں، ان کی شہادتوں کا تذکرہ کریں، نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ان کی محبتوں رقابتوں کا ذکر کریں، اسلام کے لیے ان کی قربانیوں کا ذکر کریں، ان کی عبادت و ریاضت کا ذکر کریں، ان کی آپس کی محبت کو ذکر کریں،
ان کی آپس کی محبت. میں قرآن کی آیت کا ترجمہ کر دوں، اس سے بڑی تو کوئی بات نہیں ہو سکتی نا. کیا خیال ہے؟ جو آیت میں نے پڑھی ہے، اللہ فرماتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ تو حضور کی شان ہوگی نا صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرمایا آگے بھی سنو، والذین معہ، جڑے انہاں دے نال نے، جو ان کے ساتھ ہیں. اگے پورا قصیدہ، وہ میری تیری زبان اچ نہیں، وہ قرآن نے اپنی زبان میں وحی رسالت مآب کے ذریعے اللہ نے ذکر کیا. فرمایا جو ان کے ساتھ ہیں، فرمایا انہاں دی شان یہ، ان کا مقام یہ ہے، ان کی پہچان یہ ہے، اشداء علی الکفار، کافروں پہ سخت ہیں، کافروں پہ سخت ہیں. رحماء بینہم، آپس وچ بڑے مہربان. ترجمہ کر رہا ہوں نا، پھر واپس پلٹتا ہوں ورنہ بات ادھر. رحماء بینہم، وہاں آپس میں یہ پہچان ہے ان کی، وہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ان کی آپس میں رشتہ داریاں ہیں. انہیں آپس میں محبت نہ ہوتی تو میدان کربلا کے جملہ میرے ساتھ ذرا توجہ سے تاریخی بات بڑے دلیل کے ساتھ کہنے لگا ہوں، مسخ کرنے والوں کو دعوت فکر دیتے ہوئے. 72 تن ہیں شہداء کے کربلا کے میدان میں، 72 شہداء ہیں. توجہ ہے جناب کی؟ تاریخ اپنی نہیں، اپنی بھی اٹھا کے دیکھ لو، ساڑھی نہیں، اپنے بھی اٹھا کے دیکھ لو. ان 72 میں ایک شہزادے کا نام ابو بکر ہے، ایک شہزادے کا نام عمر ہے، ایک شہزادے کا نام عثمان ہے. ان کو نکال کر 72 پورے کر کے تکا دو. میں نے دعوت فکر دی ہے، میں نے سوچنے کی دعوت دی ہے. بندہ جنہاں پسند کردا نا انہاں دے ناماں تے اپنے پتراں دے نام رکھدا ہے یا نہیں؟ جن کو پسند کرتا ہے ان کے ناموں پہ ہی اپنی اولاد کے نام رکھتا ہے. یزید کا نام اس کے بعد کسی نے نہیں رکھا. حسین تمہیں دنیا میں لاکھوں ملیں گے، ابو بکر تمہیں لاکھوں ملیں گے، عمر تمہیں لاکھوں ملیں گے، عثمان تمہیں لاکھوں ملیں گے، محمد مصطفیٰ کے نام پر تمہیں لاکھوں ملیں گے. دعوت فکر دی ہے. میرا اسلوب تنقید کا نہیں ہے، تنقید برائے اصلاح اور محبت اور اخلاص کے ساتھ ہے. میں ہمیشہ اس بات کو سامنے رکھتا ہوں. رحماء بین، فرمایا آپس وچ مہربان ہیں. اور شان کیا ہے؟ فرمایا تراہم رکعان سجدا، فرمایا کدی تو انہاں رکوع جو ویکھ سیں تے کدی سجدے جو ویکھ سیں. عبادت اور ریاضت کا یہ حال ہے. اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے ان کا تعلق اتنا مضبوط ہے، کبھی وہ اللہ کی بارگاہ میں حالت رکوع میں ہوتے ہیں، کبھی حالت سجود میں ہوتے ہیں. اور فرمایا رکوع سجدے کسی نو تکاؤن لے نہیں کر دے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، فرمایا وہ اس عبادت اور ریاضت کے ذریعے سے صرف اللہ کا فضل اور اس کی رضا کو تلاش کرتے ہیں. تو اگلی گل اگر سمجھ آ جاوے نا تو سارے سوالاں دا جواب. فرمایا سیماہم فی وجوہہم، فرمایا انہاں دے چہرے تک کے، انہاں دے متھے تک کے، انہاں دے نورانی شکل دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ یہ محمد کے اصحاب جا رہے ہیں، یہ محمد کی آل جا رہی ہے. ان کا نورانی چہرہ بتاتا ہے. سمجھ آیا کہ میں نے پہلے کہا کہ میں نے جنرل بات کرنی ہے، ورنہ میرے داتا علی جویری غریب نواز نے کشف المعجوب شریف میں حضرت امام زین العابدین کی آمد جو کعبے میں اور حتیم میں بتائی نا، اور فرزدق کا جو قصیدہ پورا لکھ کر بتایا شان اہل بیت میں، سمجھ آ گئی؟ اس پر پوری تقریر چاہیے جس سے پتہ چلتا ہے کہ محمد و آل محمد کا شہزادہ آ رہا ہو، حضور کے اصحاب کا فرد آ رہا ہو، چمکتا ہوا چہرہ دیکھ کے پتہ چلتا ہے. اور میں کیوں نہ کہوں، میرا ایمان اور عقیدہ اس میں کلیئر کیوں نہ ہو؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ ہدایت کے روشن ستارے ہیں، ستارہ ہوئے تے چمکدا نہ ہوئے. حدیث سے دلیل دی ہے. تشبیہ کس سے دی ہے؟ ستاروں سے دی ہے. ستارہ ہو چمک نہ ہو، چاند ہو چاندنی نہ ہو، کیویں ہو سکتا؟ کیا خیال ہے؟ اور میں تو جملہ میرا ہے محبت والا، نبی دی آل دا شہزادہ ہوئے تے سونا نہ ہوئے. کیا خیال ہے؟ یہ تو شان ہے.
یہ تو مقام ہے، چہرہ دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ دل میں قندیل قلب میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن ہے، اور وہ چہرے سے عیاں ہیں، دیکھنے سے پتہ چلتا ہے۔ اور یار محمد کے اصحاب صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہم اور آل اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کی تو شان ہی کچھ اور ہے۔ خدا کی قسم جنہوں نے حضور کے غلاموں کا چہرہ دیکھا ہے وہ کہتے ہیں یار سبحان اللہ۔ حضرت پیر میر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہیں ایمیں تو نہیں فرمایا اس صورت نو میں جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑیاں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوان۔ اور اگلا جملہ جو میں نے کہا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، فرمایا سجدوں کی چمک ان کے چہروں سے، ان کے ماتھوں سے، پیشانیوں سے عیاں ہے۔ اور آگے کیا فرمایا کہ ان کی یہ جو نشانیاں ہیں نا وہ تورات اور انجیل میں بھی ذکر ہے۔ ان کی نشانیاں یہ تورات اور انجیل میں بھی، قرآن کہہ رہا ہے۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ سارا عنوان والذین معہو سے جو شروع ہو رہا ہے وہ حضور کے صحابہ اہل بیت اطہار سب شامل ہے نا، ان کا ہے نا، ہے یا نہیں؟ ان کا عنوان ہے نا والذین معہو سے۔ اللہ فرماتا ہے بھئی ان کی شانیں اللہ نے تورات اور انجیل میں بھی بیان کی۔ میرے ساتھ ہیں آپ؟ میں دعوت فکر دینے لگا، سوچنے کی دعوت دینے لگا ہوں، قرآن کی آیت سے برکت حاصل کرتے ہوئے، ایمان اور عقیدے کا نور حاصل کرتے ہوئے۔ یہ تو آپ سب نے سنا، ہم نے بیان بھی کیا، لیکن یہ شاید آپ پہلی دفعہ اس طرف توجہ فرما رہے ہوں گے۔ میں یہ نہیں کہتا آپ کو پتہ نہیں ہوگا، آپ توجہ اس طرف پہلے یہ فرما لیجئے کہ نبی پاک علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا ذکر تو تورات و انجیل میں ملتا ہے یا نہیں؟ نشانیاں تورات اور انجیل میں نبی پاک علیہ السلام کی تو موجود ہیں، اور قرآن کی آیت تو یہ بتاتی ہے، یہ حصہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ نے تورات اور انجیل میں جہاں نبی پاک علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا ذکر کیا ہے وہاں حضور کی آل اور حضور کے اصحاب کا بھی تورات اور انجیل میں ذکر کیا ہے۔ یہ میرا جملہ ہے محبت والا، اس پر بڑی مضبوط دلیل ہے میرے پاس، اور میں اختصار سے عرض کروں گا اور اس میں بہت سارے سوالوں کا جواب بھی دوں گا، اور آخر میں پھر آپ کی محبت بری تائید بھی حاصل کروں گا۔ منافقین نے تفصیلی واقعہ بخاری میں، مسلم میں، حدیث کی تمام کتابوں میں موجود ہے۔ سورۃ النور کے دوسرے رکوع کی شان نزول میں اگر آپ پڑھنا چاہیں، واقعہ ہوا ایک منافقین نے اس کو غلط رنگ دیا اور اس کی آڑ میں ام المومنین سید عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ صدیقہ کائنات سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ و عنہا، ان کے بارے میں غلط لفظ کہا، بہتان درازی کی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی 10 آیات، قرآن پاک کی 10 آیات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت میں، شان میں، برات میں بیان کر فرمایا ایک گل کو ایڈی معمولی نہیں، قیامت تک جو قرآن پڑھے گا، جو قرآن کی تلاوت کرے گا، جو قرآن پر ایمان رکھے گا، وہ حضور کی ازواج کی طہارت و صداقت کی گواہی قرآن کی آیات کی صورت میں دیتا رہے گا، ہمیشہ کے لیے، ابد تک اس کو حصہ بنا دی۔ اب تفصیل اس میں بہت ساری جو بیان کرنے کا وقت نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے حکمت کے مطابق، شان رسالت حکمت کے مطابق، سمجھ آ گئی؟ اور میرا یہ ایمان ہے پتہ ہوتے ہوئے پوچھا، جملہ سمجھ آیا کوئی نہ؟ علم ہوتے ہوئے پوچھا۔ یار میں پوچھنا چاہنا بھئی استاد اگر اپنے اسٹوڈنٹ کو سوال کرے، استاد اپنے شاگرد سے سوال کرے تے اگو شاگرد کا بھی استاد نے پتہ کوئی نہیں تاں میرے کو پوچھ دے پہنتے، یہ تو بڑا کو بے وقوف ہونا۔ کیا خیال ہے؟ نبی علیہ السلام کا سوال کرنا، عقیدے کی بات ہمیشہ یاد رکھے، حضور کا سوال کرنا اس بات کی ہرگز دلیل نہیں کہ پتہ کوئی نہیں۔
سوال کرنے کی کئی حکمتیں ہو سکتی ہیں. میں دیکھیں میں ایک منٹ عرض کرتا ہوں. اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود برات کا اظہار کرتے نا, توجہ ہے آپ کی, اگر خود برات کا اظہار کرتے, ہر کسے کہنا سی, منافقین تے کہنے, فرمایا ہاں اپنے گھر دی گل سی نا جناب, میں علمی بات بڑی محبت والے انداز میں دیکھا, اپنے گھر دی گل سی نا تے برات دا اعلان خود کر دیتا. کوئی گل دی سمجھ آئی کوئی نہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام و بہتان لگا, اگر نبی پاک علیہ السلام اس کی براءت پاک دامنی کا خود اعلان کرتے تو اعتراض ہونا تھا, بچوں کے گھر کی بات ہے نا. حضور خاموش رہے, خاموش اس واسطے نہ رہے کہ پتہ کوئی نہیں, خاموش اس واسطے کہ صدیقہ کائنات عائشہ تیری عظمت و شان اتنی ہے کہ رب کا قرآن اترے گا تیری برات کے لیے. میں کہوں گا کوئی اعتراض کر لے گا, جب رب برات کا اظہار کرے گا, پھر اگر کوئی شک کرے گا تو پھر دائرہ اسلام سے باہر ہوگا, پھر خارج ہوگا. کوئی شک کرے گا تو دائرہ اسلام سے خارج ہوگا, کیونکہ نص قرآنی کا منکر ہوگا. ان پوچھنے والوں میں میری اس گفتگو کی جان ہے, اس میں بہت سارے پہلو ہیں, اس عنوان کی جان ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر حضور نے پوچھا, ہاں بھائی تو دس تیرا کی خیال ہے؟ یار تو سمجھ کو نہیں آئی. میں تو نہ لیندے لطف لیا. یہ خیال ہے یار, میں اس سے بڑی بات یہ لوگوں کو پتہ نہیں کیا بتا دیے گا, میں آپ کو بتاتا ہوں. شان حسنین کریمین کی ہو, بیان عمر خطاب کرتا ہے, دکھا سکتا ہوں ہے یا نہیں؟ وہ شان حضرات حسنین کریمین کی ہو, بیان حضرت عمر کرتے ہیں. شان علی المرتضیٰ کی ہو, جناب علی المرتضیٰ کی ہو, بیان کبھی حضرت ابو بکر کرتے ہیں, حضرت عائشہ کرتی ہیں. یہ حسن, یہ حسن ہے. رحماء بینہم, جو میں نے قرآن کی بلا کے پوچھا بھائی تیری کی رائے؟ آپ نے آگے سے کیا, انا مدینۃ العلم وعلی, دلیل کیا دی؟ فرمائے ایک واقعہ ہوا تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام, اس کی روشنی میں نے فرمایا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, توجہ ہے آپ دی, ذرا زور نال کہہ دو سبحان اللہ. آپ نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ رب العزت کو آپ کے جسم پاک پر مکھی بیٹھنا بھی گوارا نہیں. کہہ دو زونال سبحان اللہ. آپ کا جسم اطہر, آپ کا جسم اطہر اتنا پاک پاکیزہ مطہر مطہر, اتنا انفس نفیس ترین پاکیزہ ترین ہے کہ اللہ کو آپ کے جسم پاک کر مکھی بیٹھنا بھی پسند نہیں. تو آپ سوچیں, آپ نے تو فرمایا ہوا ہے کہ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کا حکم مجھے رب نے دیا ہے. کیا رب پسند کر سکتا ہے کہ کوئی ایسی آپ کے نکاح میں ہو؟ توجہ سمجھ آئی کوئی نہ؟ کیا پتا چلا؟ میں واپس پلٹتا ہوں, کہنے کو بہت کچھ, اور میں کیوں نہ کہوں, اس منبر و محراب کو گواہ بنا کر کیوں نہ ہوں. صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام, بولو ذرا سبحان اللہ. صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام, تیری صداقت کو سلام, تیری امانت کو سلام, تیری صحابیت کو سلام, تیری قربانیوں کو سلام, حضور کی معیت میں تیرے ہونے کو سلام. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس کے حوالے سے یہ بات ذرا توجہ رکھیں, تیری شان کتنی عظیم ہے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات میں 17 نمازوں کے لیے خود اپنے مصلی پہ کھڑا کیا, خود اپنی حیات پاک میں. اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان میں یہاں کیوں نہ کوٹ کروں, فرمایا اے ابو بکر, نبی پاک علیہ السلام نے آپ کو ہمارے دین کی امامت کے لیے پسند کیا. فیصلہ کر رہا ہوں, دین کی امامت کے لیے رسول اللہ نے تمہیں پسند کیا ہے, دنیا کی امامت کے لیے ہم خود پسند کرتے ہیں. ہاں, میں دعوت فکر دینے لگا ہوں بڑی محبت کے ساتھ, توجہ آپ کی چاہتے ہوئے.
میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ دعوت فکر، سوال، محبت، نذرانہ، سارا کچھ اس میں شامل، آخری لمحات ہیں، ٹائم ختم ہونے والا ہے۔ جناب حضرت امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے یزید کو حق پہ نہیں سمجھا، اور خواجہ اجمیری فرما گئے سرداد نداد دست در دست یزید، ہے یا نہیں؟ کوئی شک ہے کسی کو؟ ہے یا کوئی نہیں نہ ہو سکتا؟ حق پہ نہیں سمجھا، حق پہ نہیں سمجھا، بیعت بھی نہیں کی، بیعت بھی نہیں کی، تو نماز پڑھنا تو پیچھے بڑی دور دی گل ہے، تصور ہی کوئی نہیں، منیا ہی نہیں، تسلیم ہی نہیں کیا۔ میں ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، جواب اس کے اندر خود موجود ہے، مجھے بتاؤں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طاقت زیادہ یا حسین کی زیادہ؟ ان کے ساتھی زیادہ یا حسین کے زیادہ رضی اللہ؟ کیا خیال ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا دور مبارک، میری گفتگو کی دلیل اور توجہ ذرا رکھیے گا، پیغام اور اس میں میسج بھی دے کے جا رہا ہوں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا دور خلافت، صدیق اکبر کا دور خلافت، علی المرتضیٰ ساتھ تے نہ علی ہوئے تے زبردستی کو نہ لا سکتا، میرا تو ایمان ہی نہیں منتا، ہوئے شیر خدا، ایمان اور عقیدہ ہو شیر خدا، تلوار ہو سیف اللہ، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، جو اس شان کا حامل ہو وہ زبردستی منوا سکتا؟ نہ نہ دا علی ہوئے تو پھر تو ہے ہی مطلب بود ہے، بود المشرقین ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ خلافت صدیق اکبر کا پورا دور علی المرتضیٰ نال، حضرت عمر فاروق دا پورا دور مبارک، تو کیوں نہ نکلے؟ حضرت عثمان غنی کا پورا دور مبارک، رحماء بینہم، میں کو تلخ گل نہیں کرنی، میں تو محبت والا پیغام دینا، رحماء بینہم، قرآن کی نص ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ اور یاد رکھنا قرآن کی آیت یہ بتاتی ہے کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ ایمان مکمل تب ہوتا ہے جب نبیوں پر بھی ایمان ہو، صدیقین پر بھی ایمان ہو، شہداء پر بھی ایمان ہو، صالحین کے ساتھ بھی معیت ہو، ان کے بغیر ایمان پورا نہیں ہوتا۔ آج تجھے میں دعوت فکر دیتا ہوں، پیغام دیتا ہوں، دعوت محبت دیتا ہوں، اپنی نفسانی خواہشات سے نکل جا، تاریخ کو ٹھوکر مار۔ جو تاریخ قرآن و سنت سے متصادم ہے اس کو پاؤں کی ٹھوکر مار، قرآن کی نصوص پہ آ جا۔ نسخہ اور ایمان کی محبت یہ ہے، اور دلیل اور پیغام یہ ہے کہ جس سے رسول اللہ نے پیار کیا نا اس سے تو بھی کر لے، جس سے نبی پاک نے پیار کیا ہے تو اس سے بھی پیار کر لے، جس سے محبت رسول اللہ نے فرمائی ہے تو اس سے بھی محبت کر لے، جس کے احسانات کو نبی پاک نے تسلیم کیا ہے، جسے ایک نہیں دو بیٹیاں دی ہیں، جملہ قابل توجہ، ایک نہیں دو بیٹیاں دی ہیں، اور دو سے تو بیٹیاں لی ہیں، اور کوئی نہیں سمجھے؟ کیا خیال ہے؟ دو کو تو شرف بخشا ہے، یہ اعزاز بخشا ہے، سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہوں، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا ہوں، ان سے دختران مبارک لے کر ان کو اعزاز بخشا ہے۔ عثمان غنی کو دو دختران دی ہیں، ذو النورین کا لقب عطا ہوا ہے، اور علی المرتضیٰ کی تو شان ہی صدقہ سیدہ فاطمہ۔ بس اس محبت کے سینیریو میں، اس محبت کے سینیریو میں اس نعرے کے ساتھ ختم کریں گفتگو کو، تاجدار صداقت، بولو ذرا، لاؤ نعرہ، تاجدار صداقت، تاجدار صداقت، تاجدار عدالت، تاجدار سخاوت، تاجدار شجاعت، تاجدار شہادت۔ کیوں؟ ہم سب ان سے محبت کرتے ہیں، ہم سب ان کے غلام ہیں، ہم سب ان کے نوکر ہیں۔ کیوں؟ کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین ہیں، حضور نے ان کو پیار کیا، نبی پاک علیہ السلام نے ان کو اون کیا، اپنی محبت میں اپنے ساتھ رکھا۔ یار ان کی میت میں کیا شک ہو سکتا ہے، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد از وصال بھی اپنے سے جدا کرنا گوارا نہیں کیا۔ تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے،
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ حضور کی سچی محبت عطا فرمائے، حضور کی آل کی سچی محبت عطا فرمائے، حضور کے اصحاب کی سچی محبت عطا فرمائے، حضور کی امت کے صلحاء کی سچی محبت عطا فرمائے، اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها المؤمنون رحمنا ورحمكم الله تعالى أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والإعلان فإن التقوى سنام دار الإيمان وزينوا قلوبكم بحب هذا النبي الكريم عليه أكرم الصلاة وأتم التسليم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد رضي الله عنهم ورضوا عنه بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى ملك كريم جواد بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أبدا لا سيما على أولهم بالتصديق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى أعدل الأصحاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم وعلى ابن الكريمين السعيدين الشهيدين القمرين المنيرين سيدينا أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى سائر فراخ الأنصار والمهاجرة وعلينا معهم يا أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم ارحم علينا وعلى جميع المسلمين في كل مكان وألف بينهم وجمع كلمتهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
سو صفوفکم رحمکم اللہ. اپنی صفحہ مکمل اور سیدھی فرمائیں, درمیانی خلا کو پر کریں. دربار شریف پر موجود حضرات آگے بڑھ کر پہلے اگلی صفحہ مکمل کریں. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد
وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ اللہ اکبر۔ سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، آج حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مہمانوں میں ہماری اہل سنت و جماعت کی عظیم مذہبی شخصیت، جنہیں اللہ رب العزت نے یہ اعزاز بخشا کہ اندرون سندھ کے 48 ہندو گاؤں تمام کے تمام ان کی مساعی جمیلہ اور برکت سے اللہ کے فضل سے مسلمان ہو چکے ہیں۔ بارش کی وجہ سے کچھ تاخیر ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ آگے تشریف نہیں لائے، پیچھے صفوں میں موجود ہیں۔ 25 افراد کے قافلے کے ساتھ تشریف لائیں، اور بر صغیر میں قبول اسلام کا جو قافلہ ہے اس کے سالار اور تاجدار حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ، تو ہم انہیں ویلکم بھی کرتے ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر حافظ نور احمد شاہتاج صاحب، زیدہ مجدہ و شرفہ، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور اس کاوش میں اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو۔ ہم داتا کی نگری میں حضور فیض عالم کے قدموں میں انہیں ویلکم بھی کرتے ہیں، خوش آمدید بھی کہتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ ہمارے جتنے بھائی تشریف لائے ہیں وہ سب پہلے ہندو تھے، ابھی مسلمان ہوئے، نو مسلم ہیں، ہم ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں اور داتا حضور کے قدموں میں حاضری کی سعادت پانے پر انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ مولا کریم اس نماز جمعہ کی ادائیگی کو قبول فرما، اس کی برکت سے ہمارے نماز پنجگانہ کی توفیق عطا فرما، ہماری عبادات نیتوں میں اخلاص عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما، حضور کی آل کی محبت عطا فرما، حضور کے اصحاب کی محبت عطا فرما، الہ العالمین حضور کی امت کے اولیاء اعظام کی محبت عطا فرما، ہمیں ان پاک نفوسین قدسیہ کے نقش قدم پر چلنے کی، ان کی تعلیمات کو اپنانے کی توفیق
توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم عالم اسلام کی خیر فرما، ملک پاکستان پہ کرم فرما، الہ العالمین دہشت گردی کا خاتمہ فرما، ہماری افواج کو فتح و نصرت عطا فرما۔ اس بارش کی وجہ سے جو لوگ جس پریشانی میں مبتلا ہیں، خاص طور پر کراچی کی عوام، مولا کریم ان پہ کرم فرما، اور ملک پاکستان کو اور پاکستان میں رہنے والوں کو ہر قسم کی زمینی آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کو بار قرض سے نجات عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، سب کے گھروں میں سکون عطا فرما، سب کے بچوں بچیوں پہ کرم فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما۔ حضور سیدی فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے روحانی فیوزات و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ الہ العالمین ہماری اس دعا پر جتنے ہاتھ اٹھے ہیں، جتنی جولیاں پھیلی ہیں، مولا اپنے کرم اپنے فضل سے قبول و منظور بھی فرما اور بھرپور فرما۔ جن دوستوں بزرگوں عقیدت مندوں نے جن جن مقاصد کے لیے دعاؤں کے لیے کہا، جو کہہ سکتے تھے نہیں کہہ سکے، مولا سب کی دعائیں قبول و منظور فرما۔ تبلیغ اسلام کی تمام کاوشوں کو قبول فرما۔ جناب ڈاکٹر نور احمد شاہ طاہر صاحب کو صحت بھی عطا فرما، ان کی مساعی جمیلہ کو قبول و منظور فرما، اور اس پیغام اسلام کو پہنچانے میں کیو ٹی وی کا جو بنیادی کردار ہے، مولا ان سب پر اپنا کرم بھی فرما اور ان کی کاوشوں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا